الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ یونس کی آیت 27 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے یہ تنبیہ تھی کہ لوگوں تم اس زندگی کے فریب میں مبتلا ہو اور اللہ تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے۔ سلامتی کا گھر یعنی جنت۔ اس کو سلامتی کا گھر اس لیے کہا ہے کہ حقیقی سلامتی انسان کو اسی گھر میں جا کر میسر ہوگی۔ چنانچہ دوسری جگہ اسی سلامتی کو اس طرح واضح کیا ہے کہ تم جب وہاں جاؤ گے تو لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، نہ تم پر وہاں کسی غم کا اندیشہ ہوگا، نہ تمہیں کوئی ماضی کا پچھتاوا ہوگا۔ تو نہ ماضی کے پچھتاوے نہ مستقبل کے اندیشے، یہ جس گھر میں نہیں ہوں گے وہی در حقیقت سلامتی کا گھر ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ معاملہ تو ان لوگوں کا ہے جو نیکی کو اختیار کریں، بھلائی کو اختیار کریں۔ اس کا صلہ بھی ان کے لیے اللہ کی طرف سے بھلائی ہے، اور یہ صلہ برابر کا نہیں ہوگا بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہوگا۔ اس کو بہت ہی خوبصورت تعبیر سے ادا کیا تھا کہ للذین احسنوا الحسنی و زیادہ۔ اللہ کے وہ بندے جو بھلائی کا طریقہ اختیار کریں گے، نیکی کی راہ اپنائیں گے، ان کے لیے اللہ کے ہاں بھلائی ہی کا صلہ ہے اور اس پر مزید بھی۔ پھر اس کی وضاحت کر دی تھی کہ وہ جنت کیا ہے، وہ سلامتی کا گھر کیا ہے، اس میں انسان کو کیا نعمتیں حاصل ہوں گی، اور سب سے بڑی جس نعمت کے بارے میں بتایا تھا وہ یہ تھا کہ وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی موت کا اندیشہ ختم ہو جائے گا، وہاں راحت ہی راحت ہے اور ابدی زندگی ہے۔ اب اس کے مقابل کو بیان کیا، والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلہا۔ فرمایا کہ اس کے برخلاف جنہوں نے برائیاں کمائی ہیں ان کے لیے خدا کا قانون کیا ہے۔ اس کے برخلاف جنہوں نے برائیاں کمائی ہیں تو خدا کا قانون یہ ہے کہ برائی کا بدلہ اس کے برابر ہے۔ یعنی بھلائی کے معاملے میں تو اللہ تعالیٰ بہت فیاض ہیں، وہ صرف اتنا ہی بدلہ نہیں دیں گے جو کسی نیکی کے لیے اللہ کے ہاں مقرر ہے، وہ دیں گے اور اس کے بعد مزید عنایات بھی فرمائیں گے۔ اسی اصول پر بعض جگہوں بیان کیا ہے کہ یہ بدلہ 10 گنا 70 گنا تک ہو سکتا ہے، لیکن برائی کے معاملے میں ٹھیک انصاف ہوگا۔ جتنی برائی کی ہے اس کے لیے اللہ کے قانون میں جو سزا مقرر ہے وہی ملے گی۔ چنانچہ میں نے لکھا ہے یعنی بھلائی کے لیے تو مزید بھی ہے۔ بھلائی کے معاملے میں یہ قاعدہ نہیں ہے کہ برابر برابر دے کر اللہ تعالیٰ جنت میں بھیج دیں گے، نہیں، وہاں عنایات، افضال، رحمت، کرم اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے زیادہ بھی، لیکن برائی کا بدلہ پورے انصاف کے ساتھ بالکل برابر ہے، اس میں کمی بیشی نہ ہوگی۔ تو یہاں جب تنبیہ فرمائی اور دونوں پہلوؤں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ بھی بیان کیا تو یہ قانون بھی واضح کر دیا کہ برائی کے لیے صلے کا کیا قاعدہ ہے اور بھلائی کے لیے صلے کا کیا قاعدہ ہے۔ ارشاد فرمایا وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّةٌ، پیچھے یہ کہا تھا کہ وَلَا يَرْحَقُ وُجُوهَهُمْ قَتْرٌ وَلَا ذِلَّةٌ، کہ ان کے چہروں پر نہ سیاہی چھائے گی نہ ذلت۔ یہاں فرمایا کہ ان پر ذلت چھائے گی،
اس موقع کے اوپر ذلت کے عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ، ان پر ذلت چھائے گی۔ مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ، انہیں کوئی خدا سے بچانے والا نہ ہوگا، یعنی وہاں کوئی ہاتھ نہیں پکڑے گا، آگے کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی، کوئی سفارش کرنے کی جسارت نہیں کر سکے گا، کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ یہ میرا ہے یا مجھ سے متعلق ہے۔ خدا کی بارگاہ میں خدا ہی کا فیصلہ ہوگا، اسی کی رحمت و عنایت ہوگی تو کوئی زبان کھول سکے گا، اس کی اجازت ہوگی تو کوئی بات کر سکے گا۔ اس لیے آخرت میں کیا نتیجہ نکلنا ہے؟ بندہ مومن کو اپنی تمام تر توجہات کا مرکز اپنے خالق ہی کو بنانا چاہیے۔ وہی صلہ دے گا، وہی رحمت فرمائے گا، وہی عنایت کرے گا، اور اگر کسی کی بات سننی ہے تو اس کا فیصلہ بھی وہی کرے گا۔ انہیں کوئی خدا سے بچانے والا نہ ہوگا۔ اس پر حاشیہ ہے، سلسلہ کلام کے بیچ میں یہ ایک جملہ معترضہ ہے، یعنی درمیان میں بات کو روک کر یہ الفاظ آئے ہیں، مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ، انہیں کوئی خدا سے بچانے والا نہ ہوگا۔ سلسلہ کلام کے بیچ میں یہ ایک جملہ معترضہ ہے، مطلب یہ ہے کہ جن ہستیوں سے مدد اور سفارش کی امیدیں باندھتے ہو ان میں سے کوئی بھی وہاں کام نہ آئے گا۔ یعنی یہاں تو انسان فلسفے بیان کر سکتا ہے، امیدوں کے محل استوار کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو آنکھیں کھول کر پڑھیں گے تو بالکل واضح کر دیا ہے کہ کسی کے بارے میں یہ تصور بھی نہ کیا جائے کہ وہ وہاں اپنی مرضی سے زبان کھول سکتا یا کوئی بات کر سکتا ہے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اس لیے سفارش کی امید باندھنی ہے تو وہ بھی اللہ ہی سے باندھو، کسی رحمت کی توقع کرنی ہے تو اس پروردگاری سے کرو، عفو و درگزر کی امید رکھنی ہے تو اسی سے رکھو۔ جن ہستیوں کو تم سمجھتے ہو کہ وہ تمہاری مدد کریں گی یا سفارش کے لیے کھڑی ہو جائیں گی، یاد رکھو مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ، اس دن اللہ کے مقابل میں کوئی نہیں کھڑا ہو سکے گا۔ کَأَنَّمَا اُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا، ان کے چہرے ایسے ہوں گے، یعنی ان لوگوں کے جنہوں نے برائی کی اور برائی کا بدلہ پانے کے لیے خدا کی عدالت میں اٹھا کھڑے کیے گئے، ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے اندھیری رات کے ٹکڑوں سے ڈھانک دیے گئے۔ انسان جب آخری درجے کی مایوسی میں جاتا ہے، جب وہ انجام نظر آتا ہے کہ جس کے لیے اب کوئی راہ فرار باقی نہیں رہی ہے، تو جو کچھ اس پر گزرتی ہے اس کا سب سے بڑا ظہور چہرے ہی پر ہوتا ہے، اسی کو تصویر میں نمایاں کر دیا ہے۔ ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے اندھیری رات کے ٹکڑوں سے ڈھانک دیے گئے ہیں۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، وہی دوزخ کے لوگ ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ، یہ اس دن کو یاد رکھیں جب ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے۔ نحشرہم جمیعا، ان سب کو اکٹھا کریں گے۔ کیا مطلب ہے؟ میں نے لکھا ہے یعنی ان کو بھی اور ان کے معبودوں کو بھی، جن کو یہاں پرستش کا مصدر بنائے ہوئے ہیں، جن کو اپنا مرجع سمجھتے ہیں، جن کے بارے میں ان کا خیال یہ ہے کہ وہ بھی اس دنیا میں یا خلق میں کوئی حیثیت رکھتے ہیں یا امر میں کوئی حیثیت رکھتے ہیں، یہ سب جن کو یہ معبود بناتے اور جن سے توقعات وابستہ کرتے ہیں، یہ ہوا ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ قیامت میں سب کو سامنے بلا لے گا، یعنی ان کو بھی اور ان کے معبودوں کو بھی۔ آیت میں جمیعاً کی تاکید اسی مدعا کے لیے ہے، یعنی یوم نحشرہم کے بعد جو جمیعاً کا لفظ آیا ہے وہ یہ بتانے کے لیے ہے کہ نہ تم ہماری گرفت سے بچ سکو گے نہ تمہارے معبود، سب کے سب حاضر کیے جائیں گے۔ ثم نقول للذین اشرکوا مکانکم انتم وشرکاؤکم،
پھر جنہوں نے شرک کیا ہے ان سے کہیں گے، اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم اپنی جگہ ٹھہرو اور تمہارے بنائے ہوئے شریک بھی۔ یہ تم اپنی جگہ ٹھہرو میں عربیت کا وہی اسلوب ہے جو ہماری زبان میں بھی ہے کہ ایسے موقعوں پر ہم ظرف یا مفعول نہیں بولتے۔ چنانچہ میں نے لکھا ہے کہ اصل میں مکانکم کا لفظ ہے، اس سے پہلے امکسو یا کفیو یا ان کے ہم معنی کوئی لفظ محذوف ہے۔ عربی زبان میں یہی اسلوب ہے، اس طرح کے موقعوں پر ہماری زبان میں ظرف یا مفعول کو حذف کر دیتے ہیں، یعنی یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی جب سامنے جگہ نظر آ رہی ہوتی ہے کہ اس جگہ یا فلاں مقام پر، بلکہ یہی کہنا کافی ہوتی ہے مکانکم، امکسو یا کفو، اس طرح کا کوئی فعل یہاں حذف ہے، ہم اس کے برخلاف الٹ کرتے ہیں۔ ان سے کہیں گے کہ تم اپنی جگہ ٹھہرو اور تمہارے بنائے ہوئے شریک بھی، اور فرمایا کہ پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، ہم ان کے درمیان جدائی ڈال دیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ معبود اپنے عابدوں سے اظہار برات کر دیں گے اور بالکل الگ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے۔ آگے اس کی وضاحت آ رہی ہے، آگے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ وہاں پر جدائی ڈال دینے کا مطلب کیا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اب معبود تھے تو اپنے پوجنے والوں کا کچھ خیال کریں، اور پوجنے والے ہیں تو بڑھ کے معبودوں کا دامن پکڑیں، لیکن فرمایا کہ کوئی ہمت نہیں کر سکے گا۔ وہ وہاں کھڑے ہوں گے، وہ وہاں کھڑے ہوں گے، ارشاد ہوگا رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، بس اس سے آگے اب کوئی قدم بڑھانے کی جسارت نہ کرے۔ اور فرمایا کہ یہ ہم کریں گے، اور پھر اس کے بعد وَقَالَ شُرَكَاؤُهُم مَّا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، اور ان کے شریک کہیں گے تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے۔ یہ اظہار برات ہوگا، یعنی جن پر یہاں بھروسہ کر کے بیٹھے رہے وہ بھی وہاں پر اپنی علیحدگی کا اعلان کر دیں گے۔ معبود اپنے عابدوں سے اظہار برات کر دیں گے، صاف صاف کہہ دیں گے کہ نہیں نہیں، ہم تو تمہارے معبود نہیں تھے، یعنی اس تعلقی کی نفی کر دیں گے جس کے بارے میں ان کا گمان ہے کہ یہ تعلق تو ہمارے لیے دنیا میں بھی نافع ہوا اور قیامت میں بھی نافع ہوگا۔ تو ارشاد فرمایا کہ کچھ بھی نہیں، سب ختم ہو جائے گا۔ اور مزید کہیں گے فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، سو اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے کافی ہے۔ یعنی معبود کہیں گے جن کو پوجا جاتا رہا، جن کو یہاں بڑی حیثیت دی گئی، جن کے اختیارات بیان کیے گئے، جن کے بارے میں یہ خیال کیا گیا کہ کائنات کی باغ بھی کسی درجے میں انہی کے ہاتھ میں ہے، کسی کو ابدال اور کسی کو قطب اور کسی کو غوث اور معلوم نہیں کیا کیا بنایا گیا۔ تو فرمایا کہ وہ اس موقع کے اوپر کہیں گے کہ نہیں، پیچھے ہٹ جاؤ، تم ہماری عبادت نہیں کر سکتے تھے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں تھا، اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے کافی ہے۔ اور فرمایا کہ وہ کہیں گے کہ حقیقت یہ ہے کہ ہم تمہاری عبادت سے بالکل بے خبر تھے، ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا، ہم تو اپنی قبروں میں پڑے ہوئے تھے، ہمیں کیا معلوم کہ تم آ کے کیا کرتے رہے اور کیا کیا تمنائیں اور آرزویں ہم سے وابستہ کرتے رہے، ہم نے اس میں کوئی دخل نہیں دیا ہے، ہم تم سے اظہار برات کرتے ہیں۔ یہ جو جملہ ہے اس پر میں نے لکھا ہے کہ اصل الفاظ ہیں ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ان میں ان در حقیقت انا ہے جس پر لغافلین کا لام دلالت کر رہا ہے، یعنی یہ گویا ایک نوعیت کی تاکید اس میں پیدا ہو گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم تمہاری عبادت سے بالکل بے خبر تھے۔ ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، اس وقت ہر شخص اپنے اس عمل سے دوچار ہوگا جو اس نے پہلے کیا تھا۔ یعنی اب جب سب سہارے ختم ہو جائیں گے، معبود بھی اظہار برات کر دیں گے، صاف صاف کہہ دیں گے کہ ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اللہ موجود ہے، اللہ گواہی کے لیے کافی ہے، ہم نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم ہماری قبروں پر آؤ اور ہمارے چڑھاوے چڑھاؤ اور ہماری نظریں پیش کرو اور ہم سے آ کے دعائیں مانگو اور ہم کو غوث قطب قرار دو، ہم نے نہیں کہا تھا یہ سب، ہم تم سے اظہار برات کرتے ہیں۔ اور یہ جو تم ہمیں پوچھتے رہے
عبادت کی یہ سب شکلیں ہیں، نظر پیش کریں یہ عبادت ہی کی ایک صورت ہے، وہاں جا کے چلہ کشی کریں یہ اعتکاف ہے، یہ بھی عبادت ہی کی ایک صورت ہے۔ تو فرمایا کہ ہم تمہاری عبادت سے بالکل بے خبر تھے، یہ کہہ کے وہ تو الگ ہو جائیں گے، اب یہ بے یار و مددگار کھڑے ہوں گے۔ اور فرمایا کہ اس وقت ہر شخص اپنے اس عمل سے دوچار ہوگا جو اس نے پہلے کیا تھا۔ دنیا میں جو عمل کر کے آیا ہے اب عمل سامنے ہوگا، امیدیں ختم، آرزوئیں ختم، سہارے ختم، صرف عمل ہوگا۔ اور فرمایا کہ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمْ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، اور لوگ اپنے مالک حقیقی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ یعنی جب سب سہارے ختم ہو گئے تو اب گویا دربار میں حاضری ہو گئی، اب تنہا وہ پروردگار ہوگا اور یہ مجرموں کی طرح سامنے کھڑے ہوں گے۔ اور ارشاد فرمایا کہ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور دوسروں کو معبود بنا کر جو جھوٹ انہوں نے گھڑ رکھے تھے سب ان سے جاتے رہیں گے۔ یعنی ہر چیز ختم ہو جائے گی، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ یہ ہوں گے اللہ کی مخلوق کی حیثیت سے، اس کے عاجز بندوں کی حیثیت سے، اور سامنے پروردگار ہوگا اور اعمال نامے کھول دیے جائیں گے۔ جو کچھ ہوگا بالکل قاعدے کے مطابق، میرٹ پر، جو معیارات اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں ان کے مطابق، اور وہاں کسی کے کوئی کام نہیں آئے گا۔ تو گویا ہر پہلو سے یہ تصویر ایک جامع تصویر ہے اور بتا دیتی ہے کہ ہر انسان کو وہاں اس دن کس صورتحال سے دوچار ہونا ہے۔ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ۔ ان سے پوچھو، استدلال کی سورہ ہے، بار بار پلٹے گی اور پھر استدلال شروع ہو جاتا ہے۔ ان سے پوچھو زمین و آسمان میں سے کون تمہیں روزی دیتا ہے؟ یعنی یہ کیا کیا تم نے، کن لوگوں کو اپنا معبود بنایا، کن سے امیدیں وابستہ کیں، وہ انجام تو تم نے دیکھ لیا۔ آج وہ اپنی جگہ پر کھڑے ہیں، تم اپنی جگہ پر کھڑے ہو، انہوں نے تمہاری عبادت کو اور تمہارے تعلق کو قبول کرنے ہی سے انکار کر دیا۔ اس روز حشر میں کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ تو فرمایا کہ اس سے پہلے کہ یہ وقت آئے، اس صورتحال سے تمہیں دوچار ہونا پڑے، حقائق پر غور کرو۔ چنانچہ تنبیہ کے لیے ارشاد ہوا، ان سے پوچھو زمین و آسمان سے کون تمہیں روزی دیتا ہے؟ یعنی یہ امیدیں کن سے لگا رہے ہو، کن کو غوث، کتب، ابدال اور معلوم نے کیا کیا بنا کے بیٹھے ہوئے ہو، یہ بتاؤ کون روزی دیتا ہے؟ یا تمہارے کان اور آنکھیں کس کے اختیار میں ہیں؟ یعنی یہ جو صلاحیتیں تم کو ملی ہیں، جن کی بنیاد پر تم ایک باشعور ہستی ہو، قرآن میں شعور کے بیان کے لیے اس کے ظرف کو لے کر مدعا ادا کیا جاتا ہے۔ یعنی ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، کان، ظاہر ہے کہ انہی کے ذریعے سے، یہ حواس ہے، ہمارا شعور کام کرتا ہے، تو انہی کو بالعموم اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کے طور پر بیان کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ یا تمہارے کان اور آنکھیں کس کے اختیار میں، یعنی یہ سب کس نے دیا اور کس نے یہ نعمتیں تمہیں عطا فرمائیں؟ کون ان کا خالق ہے؟ کون ہے جو زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے؟ یعنی یہ زندگی موت کا کارخانہ جس کی کچھ جھلک اپنے سامنے دیکھتے ہو، اور پھر اس کی مثالیں دی ہیں، بڑی عمدہ مثالیں دی ہیں کہ کس طرح زمین ہوتی ہے، پانی کی ایک چھینٹ پڑتی ہے، کس طرح زندہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کس طرح زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے تمہارے سامنے نکالتا ہے۔ کون اس نظم عالم کی تدبیر کر رہا ہے؟ یہ سوالات رکھ دیے ہیں سامنے۔ ان سے پوچھو زمین و آسمان سے کون تمہیں روزی دیتا ہے، یا تمہارے کان اور آنکھیں کس کے اختیار میں ہیں؟ کون ہے جو زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے؟ کون اس نظم عالم کی تدبیر کر رہا ہے؟ ان سے پوچھو۔ فرمایا کہ جب پوچھو گے تو یہ یوں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے منکر ہیں، یہ مشرکین عرب یا قریش، یہ دین ابراہیمی کے بقایا میں سے تھے۔ تو فرمایا فَسَيَقُولُونَ اللہ، اس کے جواب میں وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ، یعنی اس کا جواب اور کچھ نہیں دے سکیں گے۔
جب یہ سوال مجرد کر کے پوچھا جائے گا تو یہ بھی اس بات کا اقرار کریں گے کہ روزی دینے والا اللہ ہی ہے، کان اور آنکھیں اسی کے اختیار میں ہیں، زندے کو مردے سے اور مردے کو زندے سے وہی نکالتا ہے، نظم عالم کی تدبیر بھی وہی کر رہا ہے۔ جب اس طرح پوچھو گے تو ان کے پاس بھی کوئی اور جواب نہیں ہوگا۔ اس پر میں نے لکھا ہے، اس سے واضح ہے کہ خدا کی جو صفات یہاں بیان ہوئی ہیں، اہل عرب ان میں سے کسی کو بھی اپنے معبودوں سے متعلق نہیں سمجھتے تھے۔ یہ حقیقت ہے کہ جو ہمارے ہاں شرک کی صورت ہے، عملی لحاظ سے شرک کی صورت یہی وہاں تھی، اس کے سوا کچھ نہیں کہ یہ کھلا اقرار تھا کہ ہاں فلاں اور فلاں شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں جو بنیادی عقائد ہیں، وہ جس طرح مسلمانوں میں جن لوگوں نے گمراہی اختیار کی ہے ان سے بھی پوچھیں تو ان سوالوں کے جواب وہ بھی یہی دیں گے، یہی دیں گے۔ یعنی جب بات اس طرح پوچھی جاتی ہے تو ایک ہی جواب ہوتا ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں، وہ جن دیویوں دیوتاؤں کو پوچھتے تھے ان کے متعلق ان کا عقیدہ یہ نہیں تھا کہ یہ آسمان و زمین کے خالق ہیں، یعنی یہ نہیں خیال تھا ان کا، وہ جن کو دیوتا بنائے ہوئے تھے۔ اور جیسے کہ قرآن نے دوسری جگہ واضح کیا ہے کہ ان کے ہاں شرک بالکل اس کی ابتدائی صورت میں جیسے کہ وہ پیدا ہوا اسی طرح تھا، یعنی فرشتوں ہی کو انہوں نے دیوی دیوتا بنا کے اپنا معبود بنا رکھا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ فرشتوں کا تصور تو خدا سے نیچے ہی پیدا ہوتا ہے، کیونکہ انبیاء علیہم السلام نے ابتدا ہی میں یہ بتا دیا کہ ہم تنہا مخلوق نہیں ہیں جس کو شعور اور ارادہ دیا گیا ہے، ہم سے پہلے اس زمین پر جنات تھے اور اس سے بھی پہلے اللہ کے فرشتے موجود رہے ہیں۔ تو فرشتوں کے بارے میں یہ بات بھی انبیاء ہی کے ذریعے سے معلوم ہوئی کہ اس کائنات کا نظم چلانے میں ان کو بعض ذمہ داریاں تفویض کی گئی ہیں، ذمہ داریاں تفویض کی گئی ہیں، یعنی کوئی مختار نہیں بنا دیے گئے، وہ حکم کے بندے ہیں، ان کو جو ہدایت کی جاتی ہے اس کی تنفیذ کر دیتے ہیں۔ آہستہ آہستہ یہی فرشتوں کا علم کہ اللہ کے ہاں ایک مخلوق یہ بھی ہے اور اس کو کچھ ذمہ داریاں دی گئی ہیں، اور رزق سے متعلق، بارشوں سے متعلق، آندھی طوفان سے متعلق اور اس طرح کی چیزیں یہ ان سے متعلق ہیں، تو اسی سے اصل میں ان کو دیوی دیوتا بنا کے پوجنے کا تصور پیدا ہوا۔ مشرکین عرب کے ہاں شرک کی نوعیت یہ تھی، وہ جن دیویوں دیوتاؤں کو پوچھتے تھے ان کے متعلق ان کا عقیدہ یہ نہیں تھا کہ یہ آسمان و زمین کے خالق ہیں، یا ابر و ہوا اور سورج اور چاند کے موجد ہیں، یا زندگی اور موت پر متصرف ہیں، یا نظام کائنات کا سررشتہ ان کے ہاتھ میں ہے۔ ان میں سے کچھ بھی نہیں کہتے تھے وہ، بلکہ صرف یہ مانتے تھے کہ یہ خدا کے محبوب اور چہیتے ہیں، یعنی ان کو بہت قرب کا مقام حاصل ہے، اللہ تعالیٰ نے بعض اختیارات ان کو دے رکھے ہوئے ہیں۔ یہی عقیدہ تھا ان کا بھی۔ خدا ان کی سنتا ہے، یعنی اگر یہ کسی موقع پر کوئی بات کہیں گے تو اسے ٹالا نہیں جائے گا۔ خدا ان کی سنتا ہے، جو کام خدا سے کرانا چاہیں کرا سکتے ہیں۔ یہ اب ان کے عقائد بیان ہو رہے ہیں۔ ان کو یعنی ان معبودوں کو، ان دیوی دیوتاؤں کو اگر راضی رکھا جائے تو یہ خدا سے سفارش کر کے دنیا کی نعمتیں بھی دلواتے ہیں، اور اگر بالفرض مرنے کے بعد اٹھنا ہی ہوا اور حساب کتاب کی نوبت آئی تو اس وقت بھی یہ دستگیری کریں گے۔ یہ اگر دیکھیے تو ہمارے ہاں بھی جتنی شرک اور شرک کے متعلقات میں گمراہیاں پیدا ہوئی ہیں، سب میں کم و بیش یہی بات مانی جاتی ہے۔ یعنی بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اس سے آگے قدم بڑھاتے ہیں، یہی خیال کرتے ہیں کہ یہ جو ہم اللہ کے محبوب بندوں کے درباروں میں جاتے ہیں یا ان کو کوئی حیثیت دیتے ہیں یا ان کے کوئی مناسب مانتے ہیں تو ہم ان کو خدا نہیں بناتے، ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ یہ خدا کے محبوب ہیں، یہ خدا کے چہیتے ہیں، خدا ان کی سنتا ہے، یہ کوئی کام کرانا چاہیں گے تو کرا لیں گے، لہٰذا ہم تو ان کو راضی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی نگاہ التفات میسر رہی تو دنیا میں بھی نعمتیں ملیں گی خدائی سے،
جب آپ بحث کریں گے تو یہی کہا جائے گا، خدائی سے ملیں گی لیکن یہ دلوا دیں گے، ان کو یہ حیثیت حاصل ہے۔ اور اسی طرح سے یہ خیال بھی کرتے ہیں کہ اگر مرنے کے بعد اٹھنا ہوا تو وہاں پر بھی ہماری دستگیری کریں گے اور اپنے کسی مرید کو آسانی سے دوزخ میں تھوڑا ہی جانے دیں گے۔ حساب کتاب کی نوبت آئی تو اس وقت بھی یہ دستگیری کریں گے اور اپنی بندگی کرنے والوں کو نہ صرف یہ کہ بخشوا لیں گے بلکہ اونچے اونچے درجے بھی دلوائیں گے۔ یعنی اگر ہمارے اعمال کی بنیاد پر جنت میں جانے کی نوبت آئی گئی اور وہاں درجہ کم ہوا تو پھر بھی ہاتھ پکڑ کے اوپر لے جائیں گے۔ تو بالکل اسی طرح کے تصورات تھے جو مشرکین عرب نے قائم رکھے تھے۔ مشرکانہ توہمات دنیا بھر میں کم و بیش ایسے ہی ہوتے ہیں۔ جب معاملہ اس سے آگے بڑھتا ہے تو پھر گویا وہ مذاہب سامنے آ جاتے ہیں کہ جو اپنی ذات ہی میں مشرکانہ مذاہب ہیں، یعنی اپنی پیدائشی میں جہاں تک انبیاء علیہم السلام کی امتوں کا تعلق ہے ان میں جب شرک در آتا ہے اور اس درجے میں در آتا ہے جیسے کہ مشرکین عرب کے ہاں در آیا تھا، یعنی وہ باقاعدہ شرک کو یا اللہ کے شرکاء کو اپنے دین کا حصہ سمجھنے لگے تھے، تو وہاں پر بھی وہ اسی درجے میں آتا ہے، یعنی یہی آخری جگہ ہے جہاں تک پہنچتا ہے۔ تو سوالات کیے تھے اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ ہوگا، یہ جواب میں یہی کہیں گے کہ اللہ فقل افلا تتقون، تو کہو پھر اس سے ڈرتے نہیں۔ یعنی یہ جواب دے رہے ہو کہ روزی وہ دیتا ہے، کان اور آنکھیں اس کے اختیار میں ہے، زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے وہ نکالتا ہے، نظم عالم کی تدبیر وہ کر رہا ہے، یہ مانتے ہو، اور پھر اس کے اذن کے بغیر، اس کی طرف سے کسی خبر کے بغیر، اس کی طرف سے کسی دلیل کے بغیر کسی دوسرے کو اس کی خدائی میں شریک کرتے یا اختیارات بانٹتے ہو تو ڈرتے نہیں اس سے؟ یعنی یہ کیا کر رہے ہو؟ جھوٹ باندھ رہے ہو اس پروردگار پر۔ میں نے لکھا یعنی جب یہ ساری باتیں مانتے ہو تو اس خدا کے قہر و جلال سے ڈرتے نہیں کہ اس پر افطرا کر کے یعنی جھوٹ باندھ کر، کہ اس پر افطرا کر کے دوسروں کو اس کی خدائی میں شریک بنا دیتے ہو۔ یعنی تمہیں خوف نہیں آتا خدا کا؟ کیا کرو گے وہاں جب یہ سب پوچھا جائے گا؟ کیا جواب ہوگا؟ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، سو یہی اللہ تمہارا پروردگار حقیقی ہے۔ یعنی یہ نہیں جن کو بنائے بیٹھے ہو، کوئی اختیار نہیں ان کے پاس، یہاں بھی بے بس وہاں بھی بے بس، خود محتاج بیٹھے ہوئے، خود مانگ رہے ہیں۔ تمہارا پروردگار حقیقی اللہ ہی ہے۔ حاشیہ ہے، مطلب یہ ہے کہ جس کو خدا مانتے ہو تمہارا رب حقیقی بھی وہی ہے، اس کے سوا جن کو رب بنائے بیٹھے ہو ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ یعنی وہ صرف معبود نہیں ہے، پالتا وہی ہے، دعائیں وہی سنتا ہے، تمہاری ربوبیت کا اہتمام وہی کرتا ہے، مالک وہی ہے، آقا وہی ہے، اور صرف معبود اور مالک اور آقا ہی نہیں، اس کائنات کا بادشاہ وہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو ہمیں تعوذ سکھایا گیا ہے قرآن مجید میں، تو وہ کیا ہے؟ اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، یعنی جہانوں کا پروردگار، جہانوں کا بادشاہ، جہانوں کا معبود، لوگوں کا معبود، لوگوں کا بادشاہ، پوری کائنات کا، پوری انسانیت کا رب۔ جس کو خدا مانتے ہو تمہارا رب حقیقی بھی وہی ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے محض کہ وہ بنا کے کہیں بیٹھ گیا ہے، بنا کے بیٹھ گیا تو خالق مان لیا، نہیں، اس کے بعد ایک ایک معاملے کی براہ راست نگرانی کر رہا ہے، سب کچھ تمہیں اس کے اذن سے ملتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رب بھی وہی ہے۔ تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات قرآن میں بیان ہوتی ہیں ان میں رب کی صفت کس مفہوم میں ہے؟ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، سو یہی اللہ تمہارا پروردگار حقیقی ہے۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَعَنَّا تُصْرَفُونَ، پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا ہے؟ آخر تم کدھر پھرے جاتے ہو؟ یعنی خدا سے متعلق جن باتوں کو مانتے ہو ان کا منطقی نتیجہ تو یہی نکلتا ہے کہ اپنا رب بھی تنہا اسی کو تسلیم کرو۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ یہی حق ہے، تو اس حق کے خلاف جو کچھ بھی مانتے ہو اسے صریح ضلالت یا گمراہی کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے؟
معبود مانتے ہو، خالق مانتے ہو، تو پھر تو نتیجہ یہی نکلنا چاہیے۔ اور یہ جو آخر میں فرمایا کہ کدھر پلٹے جاتے ہو، تو میں نے لکھا ہے کہ اصل میں تصرفون کا لفظ آیا ہے جس کے معنی پھرائے جانے کے ہیں۔ اس میں یہ اشارہ ہے کہ عقل و منطق تو کسی اور طرف لے جا رہی ہے، لیکن تم نے اپنی باغ کس کے ہاتھ میں دے دی ہے جو تمہیں اس طرح ہرزہ گردی کرا رہا ہے؟ یعنی کہاں سے پھرائے جا رہے ہو؟ کس کے ہاتھ میں ہے تمہاری باغ؟ انسان کی باغ اس کی عقل کے ہاتھ میں دی گئی ہے، تو اس کے تقاضے تو وہ ہیں جو ہم نے بیان کر دیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبداللہ بن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر۔ قال رجل یا رسول اللہ ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا۔ قال ان اللہ جمیل يحب الجمال، الکبر بطر الحق وغمط الناس۔ یہ مسلم کی روایت ہے، رقم ہے 91۔ ترجمہ یہ ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ یہی بات قرآن میں بھی کہی گئی ہے، بلکہ قرآن مجید میں تو اس کے لیے تمثیل پیش کی گئی ہے اور فرمایا ہے کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو سکتا ہے، کوئی مستکبر، کوئی تکبر کرنے والا، سرکشی اختیار کرنے والا اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ استکبار یا تکبر یہ گویا تمام جرائم کی جڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر تکبر نہیں ہے اور انسان غلطی کرتا ہے یا کوتاہی کرتا ہے تو بہت عفو درگزر کے مواقع ہیں، اللہ بہت معاف فرمانے والا ہے۔ یعنی بندہ اگر بندگی کے مقام پر کھڑا ہے اور اپنے آپ کو بندہ ہی سمجھ کر سب چیزیں کر رہا ہے تو پھر غلطی ہوگی، غلطی ہوتی ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ چونکہ سرکشی نہیں ہے، اصرار نہیں ہے، تو وہ لوٹے گا اپنے پروردگار کی طرف، جلد یا بدیر اپنے آپ کو اس مالک کے سامنے ڈال دے گا، عرضداشت پیش کرے گا، معافی مانگے گا، رجوع کرے گا۔ تکبر ہوگا تو پھر انانیت کا اسیر ہو جائے گا۔ اس طرح کے لوگ دین کے معاملے میں استکبار اختیار کر لیں تو ابو جہل، ابو لہب اور فرعون ہوتے ہیں۔ دنیا کے معاملات میں استکبار اختیار کر لیں تو ہٹلر اور مسولینی ہوتے ہیں۔ ان کو پھر یا بندوق کی گولی رخصت کرتی ہے یا کوئی اٹھا کے پھینک دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ تکبر اگر ذرہ برابر بھی تمہارے اندر ہے تو یاد رکھو جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا، یعنی یہ جس طرح کے حدیثوں میں آتا ہے اور بالکل صحیح آتا ہے اور قرآنی کے مطابق ہے کہ ذرہ برابر بھی ایمان ہے۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان نام ہے احساس بندگی کا، یعنی میں بندہ ہوں، اسی کا نام ایمان ہے۔ تو ذرہ برابر بھی ایمان یہ دوزخ میں نہیں رہنے دے گا۔ کیوں نہیں رہنے دے گا؟ اس لیے کہ استکبار نہیں ہے تو معافیاں مانگی ہوں گی، ندامت آئی ہوگی، رجوع ہوا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اور اس کے مقابل میں کیا ہے؟ ذرہ برابر تکبر۔ اگر کسی جگہ بھی یہ موجود ہے تو اس کا ظہور ہوگا، اور جب ظہور ہوگا تو پھر لازماً انسان سے وہ سب کچھ کرائے گا جو انسانی تاریخ میں پیغمبروں کے مقابل میں بھی جب اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اب تم معزول ہوئے تو وہ معزولی انہوں نے قبول نہیں کی۔ جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ ایک شخص نے، یعنی حضور نے یہ فرمایا، ایک شخص نے یہ سنا تو پوچھا یا رسول اللہ، آدمی پسند کرتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو، اس کا جوتا اچھا ہو، یعنی انسان کے اندر
ایک حصے جمالیات اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، تو کیا یہ میں تکبر کر رہا ہوں؟ یعنی میں اپنے آپ کو خوبصورت دیکھنا چاہتا ہوں، میں اپنے آپ کو برتر دیکھنا چاہتا ہوں، میں کوئی بڑا مقام حاصل کرنے کی جدوجہد کرتا ہوں، وہ علم میں ہو، وہ اقتدار میں ہو، کوئی بھی چیز ہو، تو اس میں ظاہر ہے کہ یہ چیزیں تو انسان چاہتا ہے، اس کے اندر ایک جمالیات کا احساس موجود ہے۔ یا رسول اللہ، آدمی پسند کرتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو، اس کا جوتا اچھا ہو۔ آپ نے فرمایا اللہ سراسر حسن ہے، یعنی اللہ کیا ہے؟ اللہ جمیل، اللہ سراسر حسن ہے اور حسن و خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اس لیے ان میں سے کوئی چیز بھی تکبر نہیں ہے۔ یہ غلط فہمی دور کی آپ نے، یہ تکبر نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا تکبر کیا ہے؟ الکبر و بطر الحق و غمت الناس، تکبر تو یہ ہے کہ آدمی حق کے مقابلے میں سرکشی اختیار کرے اور دوسروں کو حقیر سمجھے۔ یہ دنیا میں اخلاقیات کی جو کچھ بھی تعلیمات وجود میں آئی ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ آخری درجے میں تکبر کیا ہے اس کا واضح جواب دے دیتا ہے۔ یعنی دنیا میں جو اصل کشمکش پیش آتی ہے انسان کو، وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ وہ کوئی رائے رکھتا ہے، کوئی بات کہتا ہے، کسی چیز میں اپنے فکر کا اسیر ہوتا ہے، اس نے کوئی تصور قائم کیا ہوتا ہے، اب اس کے مقابل میں کوئی چیز آتی ہے اور پتہ چل جاتا ہے باطن میں کہ میں صحیح نہیں تھا، اس موقع کے اوپر وہ حق کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ یعنی اب گویا مسئلہ استدلال کا نہیں ہے، مسئلہ انانیت کا ہے۔ میں تو یہ کہہ چکا، میں تو یہ بتا چکا، میں تو اس اصرار کے ساتھ اپنی رائے پر قائم رہا، اور میری حیثیت، میرا مقام، میری ذہانت، میرا فلسفہ، یہ جو پھر میرا ہے، یہ پوری قوت کے ساتھ اندر سے اٹھتا ہے اور یہ پھر کہتا ہے کہ نہیں، اس حق کو تم نہیں مانو گے۔ تو فرمایا کہ ایک تو یہ ہوتا ہے، اور دوسرے کیا ہوتا ہے کہ چونکہ آدمی اپنے آپ کو اس طرح بڑا سمجھتا ہے، اب بڑا سمجھتا ہے وہ رائے کے لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے، علم کے لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے، اقتدار کے لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے، حسن کے لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے، جو چیزیں اللہ نے نعمتیں دی ہیں، تو دوسروں کے اوپر نگاہ ڈالتا ہے تو ان کو حقیر سمجھتا ہے۔ یہ حقارت باطن میں بھی ہوتی ہے، بعض لوگوں کے ظاہر میں بھی آ جاتی ہے۔ یعنی باطن میں ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ آدمی کے خیالات، افکار، اس کے سوچنے پر اثر انداز ہوتی، اور حسد، کینہ، بغض جیسی چیزیں اس کے اندر پیدا کرتی ہے۔ ظاہر میں آتی ہے تو وہ دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے، ان کے نام رکھتا ہے، ان کو پست سمجھتا ہے، ان کے بارے میں طرح طرح کے تبصرے کرتا ہے، ان سے متعلق ہر سنی ہوئی بات کو بیان کر دیتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ ان کو نیچا دکھائے، اور یہ نیچا دکھائے، یہ در حقیقت اپنے سے نیچے کے لوگوں کے بارے میں جب انسان کر رہا ہوتا ہے تو اسی کو حضور نے فرمایا غمت الناس، یعنی لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ اس پر میں نے ایک مختصر سا نوٹ لکھا ہے، وہ بھی سن لیجئے۔ تکبر کی حقیقت اپنی بڑائی کا احساس ہے، یعنی یہ بڑائی کا احساس ہی اللہ ہی کے شایان شان ہے۔ وہ جو ایک روایت میں آیا ہے نا کہ یہ چادر اللہ ہی کی قامت پر ٹھیک لگتی ہے، یہ جو رضا ہے، کبر، اللہ ہی متکبر ہے اور اسی کو حق ہے کہ وہ اپنے بڑائی کے اس احساس کے ساتھ بندوں پر حکومت کرے۔ تکبر کی حقیقت اپنی بڑائی کا احساس ہے، یہ حد سے بڑھ جائے، یعنی کسی حد تک تو انسان کے اندر یہ احساس فطری ہے، وہاں تک خرابی نہیں پیدا ہوتی۔ یہ حد سے بڑھ جائے تو اس کا ظہور اصلاً انہی دو صورتوں میں ہوتا ہے۔ یعنی وہ کیا دو صورتیں ہیں؟ ایک حق کے مقابلے میں اکڑ جانا، دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھنا، انہی دو صورتوں میں ہوتا ہے۔ وضاقتہ اور طرز عمل کے دوسرے تمام متکبرانہ رویے آگے پھر انہی سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ ہے وہ اصل حقیقت کہ جب انسان حق کے مقابلے میں اکڑنے کا داعیہ پیدا کر لے اور جب دوسروں کو حقیر سمجھے تو یہاں سے ابتدا ہوتی ہے، اور اصل حقیقت بھی یہی ہے۔ اس کے بعد ظاہر ہے اس کا ظہور ہوگا، وہ وضاقتہ میں بھی ہوتا ہے، لباس کے انداز میں بھی ہوتا ہے، اٹھنے بیٹھنے میں بھی ہوتا ہے، طرز تخاطب میں بھی ہوتا ہے،
اپنے چھوٹوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں بھی ہوتا ہے، زیر دستوں کے اوپر حکومت کرنے میں بھی ہوتا ہے، پھر وہ مختلف صورتوں میں ہونا شروع ہے۔ تو یہ کبر یا تکبر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت واضح فرمائی۔ یہ بڑی اہم روایت ہے، اور یہ بتاتی ہے کہ ان روایتوں میں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی طرف سے کیا جواہر ہیں جو بکھیر دیے گئے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب 10 منٹ کا وقفہ ہے، اس کے بعد سوال ہو۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کر ڈائلس امریکہ غامدی سینٹر سے حاضر خدمت آغاز کرتے ہیں۔ بہت شکریہ ہم سب آپ کے وقت کا، رمضان میں بھی آپ وقت دے رہے ہیں دین کے طالب علموں کو دین مذہب سمجھانے کے حوالے سے۔ ہم نے گزشتہ کئی نشستوں میں آپ سے مذہب کے کچھ علمی مقدمات پر، دین کے سورسز پر گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ اہل علم علماء اس میں دلچسپی لے رہے ہیں اور کچھ سنجیدہ سوالات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ کوشش ہماری یہ ہے کہ تعلیمی انداز میں آپ سے سمجھیں کہ آپ کا چیزوں کو دیکھنے کا زاویہ نظر کیا ہے۔ آغاز کرتے ہیں۔ آج کی نشست کا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنی کتاب میزان میں لکھا ہے دین کے سورسز کے حوالے سے کہ قرآن اور سنت دین لا ریب انہی دو صورتوں میں ہے، ان کے علاوہ کوئی چیز دین ہے نہ اسے دین قرار دیا جا سکتا ہے۔ سوال آج کی نشست کا پہلا یہ ہے کہ آپ یہ مانتے ہیں کہ حدیث کے اندر بھی دین سے متعلق چیزیں بیان ہوئی ہیں؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے شرح و وضاحت بھی کی ہے، تفہیم و تبیین بھی کی ہے، اور اس کے بعد قیاس اور اجتہاد کا دائرہ بھی مانتے ہیں۔ تفصیلی ہم نے آپ سے گفتگو کی تھی کہ ان سے بھی جو چیز ثابت ہوتی ہے باہر کیف اللہ کی ہدایت، اللہ کا مطلوب منشا بنتی ہے۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ دین اگر انہی دو صورتوں میں ہے تو پھر یہ جو بقیہ صورتیں ہیں جن میں دین بیان ہو رہا ہوتا ہے، اگرچہ وہ اصلاً بیان نہیں ہو رہا ہوتا لیکن ہوتا تو ہے، تو پھر ان دو ہی میں کیوں محدود کر دیا؟ پوری بات تو یہ ہونی چاہیے نا، دین قرآن میں ہے، سنت میں ہے، حدیث میں ہے، اسی طریقے سے قیاس میں ہے، اسی طریقے سے اجتہاد میں۔ جس مقام سے آپ نے یہ جملہ پڑھا ہے وہاں آگے استدراک ہے، یعنی اس میں بیان یہ کیا گیا ہے کہ ہمارا پورا دین انہی دو صورتوں میں ہے، ان سے باہر کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ جو اخبار احاد کے ذریعے سے رسول اللہ کی نسبت سے بہت سی چیزیں ہمیں ملتی ہیں، یہ کوئی الگ دین نہیں ہے، یہ کسی عقیدہ و عمل کا اضافہ نہیں ہے، بلکہ یہ اسی دین کی یعنی وہ دین جو قرآن و سنت میں ہے اسی کی تفہیم و تبیین اور اس پر عمل کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا بیان ہے۔ تو پورا جملہ یہ ہے۔ اس جملے کو جب آپ اس کے اس استدراک سے الگ کر کے پڑھتے ہیں تو وہ سوال پیدا ہو جاتا ہے۔ یعنی پوری بات یہ ہے کہ اللہ کا جو دین ہمیں دیا گیا، اللہ کی جو ہدایت پیغمبروں کے ذریعے سے ہمیں ملی، اور خاص طور پر جب وہ آخری پیغمبر کی تصویب سے آگے منتقل ہوئی تو دو صورتوں میں منتقل کی گئی، یعنی اللہ کی کتاب قرآن مجید، اس سے ہم سب واقف ہیں۔ اللہ کی کتاب قرآن مجید اللہ کے اپنے الفاظ میں ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، اس کو بین ہی یعنی روایت بالمعنی کے طریقے پر نہیں، بین ہی آگے منتقل کر دیا گیا ہے۔ میں، آپ، کوئی اور شخص جب چاہے اس کتاب کی مراجعت کر سکتا ہے اور اللہ کے دین کو اس سے سمجھ سکتا ہے۔ دوسری چیز رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یعنی کیا کیا آپ نے؟ دین کی وہ روایت جو پچھلے انبیاء سے چلی آ رہی تھی اور جو عرب میں دین ابراہیمی کی روایت کہلاتی تھی، اس میں سے جہاں کوئی چیز مردہ ہو گئی تھی اس کو زندہ کر کے، جہاں کی اصلاح کی ضرورت تھی اصلاح کر کے، جہاں ترمیم کی ضرورت تھی ترمیم کر کے، جہاں کوئی اضافہ کرنا تھا اضافہ کر کے آگے جاری کر دیا۔ اور جب جاری کیا ہے، یہ لفظ جاری کیا ہے جب بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا نہیں کیا گیا کہ کسی نے پوچھا تو بتا دیا، کبھی کہیں ذکر کر دیا، کوئی خطبہ دے دیا اور اس میں بات بیان ہو گئی، ایسا نہیں کیا، بلکہ ایک ایک شخص تک اس کو پہنچایا ہے، اور صحابہ کرام نے اس کو اپنے اجماع سے اپنے عمل میں ڈھالا ہے، اور پھر نسلاً بعد نسلاً وہ اسی طرح امت میں منتقل ہو رہا ہے، اور بغیر کسی انقطاع کے منتقل ہو رہا ہے۔ تو سارا دین اسی میں ہے، دین کا کوئی عقیدہ اس سے باہر نہیں، دین کا کوئی عمل اس سے باہر نہیں۔ اس کے بعد جو کچھ کہا جائے گا وہ کیا ہوگا؟ وہ یا اس متن کی شرح ہوگی یا اس میں جو اصول بیان ہوئے ہیں ان کی فرع ہوگی۔ تو اس وجہ سے فروع کو یا شرح کو الگ سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، تو میں نے بھی بیان نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، صحیح نقطہ واضح ہوا۔ آپ آگے لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور تقریر و تصویب کے لیے اخبار احاد جنہیں بالعموم حدیث کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں یہ حقیقت ناقابل تردید ہے کہ ان کی تبلیغ و حفاظت کے لیے آپ نے کبھی کوئی اہتمام نہیں کیا۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنی کتاب لکھی میزان، اس میں فقہ النبی کو باقاعدہ طور پہ پورے دین کو جہاں جہاں بیان کر رہے ہیں وہاں پہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شرح و وضاحت کی ہے، جو تفہیم و تبیین کی ہے، اس کو بھی بیان کر رہے ہیں۔
یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو پابند نہیں کیا یا اس کو آگے منتقل کرنے کا اہتمام نہیں کیا، عقل یہ کہتی ہے کہ جب ہم دین کی کسی چیز کو شرع سمجھتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ لوگ اسی استنباط کو یا اسی عقلی تقاضے کو یا نص کی اسی تفہیم کو آگے بھی منتقل کریں۔ مثال دیتا ہوں میں ایک، مثلا قرآن مجید میں کہا 2 بہنوں کو جمع نہیں کرنا، اب اگر اساتذہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ایک استنباط کیا ہے، اس حکم کا ایک اقتضا بیان کیا ہے کہ خالہ بھتیجی اور پھپھو بھانجی کو جمع نہیں کرنا، تو آپ کیوں نہیں چاہیں گے کہ یہ بات آگے منتقل نہ ہو؟ یعنی اہتمام کیوں نہیں ہوا اس کا؟ ذمہ داری نہیں تھی، یعنی ایسا نہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پابند کیا اس بات کا، وہ اللہ کی کتاب آگے پہنچانے کے پابند تھے، سنت ان کے عمل میں ڈھل چکی تھی اور گویا کہ پورے صحابہ کے گروہ کا عمل بن چکی تھی، اس میں تو کسی اور اہتمام کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اور اگر اس سے متعلق کوئی مسئلہ کبھی پیش آیا، جیسے اذان آپ نے مقرر کی تو مقرر کی، باقاعدہ طور پر وہ اذان دلوائی گئی، وہ اذان پھر بعد میں اسی طریقے سے مسجد نبوی سے بلند ہوتی رہی جب تک آپ دنیا میں رہے اور ایک روایت بنی۔ اسی طرح آپ کے علم میں ہے کہ جب قبلہ تبدیل کیا گیا تو منادی کرائی گئی۔ تو یہ اہتمام ہے، یعنی آپ نے جس دین کو لوگوں تک پہنچانا ہے، آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پابند ہیں کہ وہ دین لوگوں تک پہنچائیں، ان کے سپرد کریں، ان کی ذمہ داری میں دیں۔ لیکن جس وقت آپ شرع فرماتے تھے یا کسی اصل کی فرع بیان کرتے تھے یا کوئی اجتہادی رائے بیان فرماتے تھے تو اس کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ متن موجود ہے، یہ شرع پہنچ جائے گی تو بہت اچھی بات ہے، نہیں پہنچے گی تو اس امت کے علماء خود کر لیں گے۔ اسی طریقے سے اصل موجود ہے، فرع اگر پہنچ گئی تو لوگوں کے لیے ازدیاد اطمینان کا باعث ہوگی، نہیں پہنچے گی تو مسلمانوں کے علماء خود اس اصل سے فرع کا استنباط کر لیں گے، بلکہ فرع سے دوسرے فروع کا بھی استنباط کر لیں گے۔ تو یہ چونکہ اسی کے اندر کے مضمرات ہیں، یعنی جو متن آپ کو دیا گیا ہے اسی کے اندر کے مضمرات ہیں، جو سنت جاری کر دی گئی ہے یہ اسی کے لوازم و مقتضیات ہیں، تو اس لیے اس کو الگ سے لوگوں کے سپرد کرنے، انہیں پابند کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ چنانچہ پوری تاریخ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت پڑھ لیجئے، کبھی آپ نے اس کا کوئی اہتمام کرنا پسند نہیں فرمایا، نہیں کبھی ایسے نہیں کہا کہ لوگوں دیکھو مجھ سے کوئی سوال کرتے ہو یا کوئی بات پوچھتے ہو یا مجھے کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھتے ہو تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم نے اس کو محفوظ رکھنا ہے اور آگے پہنچانا ہے، یہ ذمہ داری میں نے ادا کر دی، اب تم نے آگے ادا کرنی ہے۔ کبھی آپ نے یہ نہیں کہا، لوگوں کی ثواب دید پر چھوڑ دیا، کسی کا دل چاہا اس نے بیان کر دیا، نہیں چاہا تو نہیں بیان کیا۔ چنانچہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سب سے جلیل القدر کون ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق۔ تو ذرا دیکھیے مسند احمد کو اٹھا کر کہ انہوں نے حضور سے متعلق کتنی باتیں آگے روایت کی ہیں، شاید آپ 35-40 سے بھی آگے نہ بڑھ سکیں۔ تو یہ ثوابدید تھی۔ بہت سے صحابہ کو آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے یہ بتاتے ہیں کہ میرے علم میں بہت سی باتیں ہیں، مجھے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی چیزیں یاد ہیں، لیکن میں اس کو بیان کرنا پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ بڑی ذمہ داری کی چیز ہے۔ ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کوئی بات غلط آپ کی نسبت سے لوگوں تک پہنچ جائے۔ تو یہ لوگوں پر چھوڑ دیا گیا، اور ہر شرع و فرع کو لوگوں ہی پر چھوڑنا چاہیے، یعنی لوگوں ہی پر چھوڑ دینا چاہیے۔ وہ کسی چیز کی اہمیت کو محسوس کریں گے آگے پہنچا دیں گے، نہیں کریں گے نہیں پہنچائیں گے۔ یہ جو میں نے احساس ذمہ داری اور احتیاط کا تذکرہ کیا جو سیدنا صدیق کے حوالے سے، اگر اس کا بھی غلبہ ہو جائے گا تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ وہ اصل موجود ہے، فرع استنباط کر لی جائے گی، متن موجود ہے، شرع مسلمان امت کے علماء کر لیں گے، کر رہے ہیں۔ جن معاملات میں رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہیں فرمائی اس میں اس امت کا علم ہمیشہ سے یہ کام کر رہا ہے، ہم بھی کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، سے نقطہ واضح فرمایا آپ نے۔ یہ بیان کیجئے گا کہ میزان میں آپ نے جہاں پر پورے کے پورے دین کو اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق بیان کیا، ہر جگہ پر فقہ النبی بھی وہاں پر زیر بحث ہے، اصل قرآن مجید کا متن ہے یا سنت میں چیز زیر بحث ہے، اس کی وضاحت کے بعد خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے عمل کا ایک نمونہ پیش کیا یا کہیں پر شرح و وضاحت کی یا تفہیم و تبیین کی کوئی چیز سامنے آتی ہے۔ سوال دو اٹھتے ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ اگر یہ اہتمام نہ ہوتا تو یہ پورے دین سے متعلق فقہ النبی ہم تک پہنچ کیسے گئی، اور دوسری بات یہ کہ اگر یہ نہ پہنچتی
تو کیا تب بھی دین کی مکمل تصویر سامنے آ جاتی؟ مثال دیتا ہوں کہ اگر مثلا میزان میں آپ فقہ النبی کو نکال دیں جو 1200 روایتیں لے کر آئے ہیں، تب بھی دین آپ کی نظر میں اسی طریقے کی وہ پوری کی پوری تصویر دے رہا ہوتا جو ان کے ساتھ دے رہا ہے؟ یقیناً اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے، چنانچہ میں نے یہ کر کے دکھا دیا۔ جیسے ہی میزان پایا تکمیل کو پہنچ گئی تو میں نے ان تمام روایات کو اس میں سے نکالا، الگ کیا۔ یہ 1200 کے قریب روایات ہیں، اس سے بھی کچھ زیادہ، سب کو نکال دیا اور صرف قرآن و سنت کی بنیاد پر اس دین کو الاسلام میں بیان کر دیا، پورا بیان کر کے دکھا دیا۔ کوئی چیز اس میں کم نہیں ہے، کوئی چیز اس میں زیادہ نہیں کی جا سکتی، پورا دین بیان ہو گیا ہے۔ کیونکہ یہ جو کچھ ہے یہ یا شرع ہے یا فرع ہے، یعنی اصل بیان ہو گیا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی فرع ہے، اور اگر متن موجود ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی شرع ہے۔ تو اس لیے اس سے کوئی فرق واقع نہ ہوتا، لیکن یہ میرے پاس بہت بڑی نعمت ہے، یعنی اللہ کے پیغمبر کی تشریحات ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تشریعی حیثیت ہے، یعنی آپ شارع ہیں، اللہ کا دین کی حیثیت سے جاری کر دیتے ہیں، دین میں عقیدہ بتا دیتے ہیں، دین میں کسی عمل کی ابتدا کر دیتے ہیں۔ یہ جو تشریع بالعین تشریعی حیثیت ہے آپ کی، اس کا ظہور ہوا ہے سنت کی صورت میں، اور جو آپ کی تشریعی حیثیت ہے یعنی شرع کرنا، وضاحت کرنا، اس کا ظہور اس طریقے سے ہوا ہے۔ تو تشریحات جو کچھ آپ نے فرمائی ہیں وہ بہت بڑی نعمت، بہت بڑی دولت ہے، اس سے علم کی ابتدا ہوئی ہے، اس سے اس امت کے علماء نے علم سیکھا ہے، اس سے دین کو سمجھنا سیکھا ہے، اس سے دین میں اجتہاد کرنا سیکھا ہے، اس سے نئی صورتوں پر دینی چیزوں کا اطلاق کرنا سیکھا ہے، اس سے استثناء اور رخصت کے قواعد سیکھے ہیں۔ تو وہ پہلے معلم ہیں، یعنی اللہ کا پیغمبر۔ فقہ جب وجود میں آئے گی تو امام الفقہاء ہیں۔ تو اس وجہ سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حیثیت ہے، یعنی آپ کا علم آگے منتقل ہو، بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اس میں جتنا آپ نے کر دیا، یعنی لوگوں کے سامنے اگر کسی سوال کا جواب دے دیا، کوئی عمل لوگوں نے دیکھ لیا اور اپنی ثوابدید پر آگے بیان کیا، تو یہ دیکھیے کہ جو باقی اہل علم ہیں جن کی چیزیں ہم منتقل کرتے ہیں، کتنے اہل علم ہیں کہ جنہوں نے کوئی کتاب نہیں لکھی۔ سب سے بڑی مثال کس کی ہے؟ امام ابو حنیفہ۔ مسلمانوں کی آبادی شاید کہا جا سکتا ہے کہ نصف سے زیادہ ان کی فقہ کی پیرو ہیں، کوئی کتاب نہیں لکھی۔ ایک کتاب ان کی طرف منسوب کی جاتی ہے یا اور بعض چیزیں، ان پر بھی بہت بحث ہے، الفقہ الاکبر وغیرہ، کچھ نہیں لکھا۔ اس کے باوجود ان کی آراء، ان کے فتاویٰ، ان کے مباحث پہنچائے نا ان کے شاگردوں نے، تو بس اپنے شوق سے پہنچا دیے، انہوں نے بھی کسی کو ذمہ داری نہیں دی تھی کہ یہ کام ضرور کرو۔ تو علم ایسے ہی منتقل ہوتا ہے، اسی طریقے سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا علم منتقل ہو گیا۔ اور میں نے عرض کر دیا کہ اس کے لیے کسی اہتمام کی ضرورت نہیں تھی، یہ لوگوں کے شوق سے کسی حد تک منتقل ہو جانا تھا۔ ابھی بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ کتنی چیزیں تھیں جو حضور نے بیان فرمائی ہوں گی لیکن وہ آگے منتقل نہیں ہوئیں۔ کتنی چیزوں سے مراد یعنی شرع کی نوعیت کی یا فرع کی نوعیت کی۔ اصل دین ہے جس کو دین کہنا چاہیے، دین کے عقائد، دین کے تمام اعمال، وہ بے کم و کاست بیان کیے گئے، ایک ایک شخص تک پہنچائے گئے، وہ بے کم و کاست ہم تک پہنچ گئے ہیں الحمدللہ۔ آخری نشست کا سوال ہے، ایک مثال سامنے رکھ کے بات کو ایک جگہ پہنچاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ مسح الخفین ہے، اس میں مسافر کے لیے ایک مدت طے کی ہے، روایتوں میں معلوم ہوتا ہے، مقیم کے لیے ایک مدت طے کی ہے، 1 دن 1 رات، 3 دن 3 راتیں۔ یہ روایت ہمیں نہ ملتی، ہم فقہ النبی کے تحت اس کو نہ نقل کرتے، تو پھر اس باب میں ہم کیسے اجتہاد کرتے؟ تو پیغمبر تھا، اس نے ہمیں بتا دیا، طریقہ بھی بتا دیا اس کے علاوہ، اور اس معاملے میں طریقہ بتایا جو عبادات کے اندر تھا، وقت مقرر کر دیا، تو اس کو نکال دیں تو ہم کیسے فیصلہ کریں گے؟ یہ بتائیے کہ یہ جو چیز ہے اس کے منتقل نہ ہونے کا امکان کیسے فرض کیا آپ نے؟ یہ تو ہو ہی جانا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ جو ہونا ہے تو دنوں ہونا ہے، ہر روز ہوگا، یعنی جس زمانے میں موزے پہنے ہوں گے تو روزانہ ہوگا نا۔ اچھا، پھر صحابہ کرام نہیں کریں گے یہ، تو اس میں تو کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ اس طرح کی جو عملی نوعیت کی چیزیں ہوتی ہیں وہ منتقل ہو ہی جاتی ہیں۔ اگر فرض کیجئے نہ منتقل ہوتا تو جس طرح اب ہم رخصت کا فیصلہ کرتے ہیں بعض چیزوں میں، ایسے ہی کوئی فقیہ اس کا فیصلہ کر دیتا۔ یہ ممکن ہے
کہ ہم اس کے معاملے میں تردد میں ہوتے کہ اس کی کیا کوئی مدت مقرر کرنی چاہیے یا نہیں مقرر کرنی چاہیے. اس میں بھی اصول موجود ہیں اور قرآن میں بیان ہوئے ہیں, ان کی روشنی میں کی جا سکتی تھی, اور ہو سکتا ہے کوئی احتیاط برتتا نہ کرتا تو یہ اسی طرح کا ایک فقہی اختلاف ہوتا ہے جس طرح کا اختلاف دوسرے بہت سے معاملات میں ہو جاتا ہے. اس میں کیا قیامت آ جاتی. ٹھیک ٹھیک اب سب واضح ہے بات. آپ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ اس دائرے کے اندر البتہ اس کی یعنی حدیث کی حجت ہر اس شخص پر قائم ہو جاتی ہے جو اس کی صحت پر مطمئن ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل یا تقریر و تصریب کی حیثیت سے اسے قبول کر لیتا ہے. اس سے انحراف پھر اس کے لیے جائز نہیں رہتا, بلکہ ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ کا کوئی حکم یا فیصلہ اگر اس میں بیان کیا گیا ہے تو اس کے سامنے سر تسلیم خم کرے. اگر اسات مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہنچانے کا اہتمام نہیں کیا, اس میں اصلاً مستقل بذات کوئی حکم بیان نہیں ہو رہا, تو پھر اتنی بڑی بات کیوں کہی جا رہی ہے کہ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ اس پہ سر تسلیم خم کرے. اس بات کو بھی کھولیں گے اور تفصیلی چیزیں غام صاحب سے جانیں گے. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے, دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ.